نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامت من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ابھی آپ نے سورہ فاطر کی آیت 32 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ آیت 32 ترجمہ: پھر ہم نے اس کتاب کا اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا، پھر ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل یہی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فاطر کی آیت 32 کا تفسیر۔ قرآن پر عمل کرنے والے 3 قسم کے مسلمان ہیں، یعنی ہم نے یہ عظیم کتاب جو اگلی آسمانی کتابوں کو بھی سچا بتاتی ہے، اس امت کے منتخب بزرگوں کے ہاتھوں میں دی ہے۔ اس پر عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض واجب احکام چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہیں، بعض کی درمیانی رفتار ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبھی بعض مستحب کام چھوڑ کر کوئی مکروہ کام کر بیٹھتے ہیں، اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں کہ شوق و ذوق سے تمام فرض و مستحب کام بجا لاتے ہیں اور تمام حرام و مکروہ کاموں سے بچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں برگزیدہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کبریٰ گنہگار امتیوں کے لیے ہے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور درمیانی درجے کے اللہ کی مہربانی سے، اور گنہگار اصحاب اعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں جائیں گے، یعنی اسی امت کے لوگ ہیں اور جنتی ہیں، گو مرتبے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تو بلا حساب جنت میں جائیں گے، درمیانی درجے کے لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا، اور ظالموں یعنی گنہگاروں کو میدان محشر میں مدت دراز تک روک دیا جائے گا۔ پھر حق تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کے گناہوں کی بھی تلافی فرما دے گا۔ یہی لوگ خوش ہو کر کہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب۔ سورہ فاطر کی آیت 34 و 35۔ اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمارا غم زائل کر دیا، یقیناً ہمارا رب بڑی ہی بخشش والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس عزت والے گھر میں اتارا جہاں تکلیف نہیں اور نہ کوئی دکھ ہے۔ میری امت کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ تو بلا حساب و عذاب کے جنت میں چلا جائے گا، ایک حصے سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک حصے سے حساب میں کریت کی جائے گی کہ ایسا کیوں کیا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ ہم نے تو انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا قائل پایا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، انہوں نے سچا عقیدہ رکھا،
بے شک میرے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، جاؤ اس عقیدے کی بدولت ہی انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کے گناہ جہنمیوں پر ڈال دو۔ اسی بات کا بیان سورہ عنکبوت کی آیت 13 میں فرمایا ہے کہ میں 13 میں ہے، یعنی جہنمی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس کی تصدیق اس آیت میں بھی ہے جس میں فرشتوں کا بیان ہے۔ علماء کی فضیلت۔ علماء اس نعمت و رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا، میں نے تم کو علم و حکمت اسی لیے دیا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں، خواہ تم کیسے ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ آیت 33۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ آیت 34۔ الذی اہلنا دار المقامتی من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ آیت 35۔ ترجمہ: یہ دائمی جنتوں میں جائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا غم دور فرما دیا، یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشش والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشگی والے محل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ کسی قسم کی تھکن محسوس ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 33 سے 35 کا۔ تفسیر۔ آیت 33۔ کتاب کے وارث جو منتخب بندے ہیں جنت کے وارث ہوں گے، یعنی یہ منتخب بندے جن کو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کا وارث بنایا گیا ہے، قیامت کے دن ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے جہاں انہیں سونے اور اصلی موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک مومن کے جسم پر وضو کا پانی پہنچے گا وہ تمام حصہ زیور سے آراستہ ہوگا۔ پھر فرمایا جنت والوں کا جنت میں ریشمی لباس ہوگا، چونکہ دنیا میں مردوں پر ریشم حرام تھا، اس لیے آخرت میں انہیں مباح کر دیا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں۔ جنت والوں کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر اصلی موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور موتی اور یاقوت کا کام ہوگا۔ ان کے سروں پر شاہانہ تاج ہوں گے، یہ نوجوان ہوں گے جس پر بال نہ ہوں گے، بے داڑھی مونچھ کے ہوں گے اور سرمگی آنکھیں ہوں گی۔ نعمت جنت پر اللہ کا شکر۔ آیت 34۔ یعنی الحمدللہ، حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں خوف سے نجات بخشی اور اسے ہٹا کر ہمیں مسرت و راحت نصیب فرمائی اور دنیا اور آخرت کی فکروں سے چھڑا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توحید والوں کو نہ قبروں میں وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے اٹھتے وقت میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا کہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمارا فکر دور فرما دیا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ توحید والوں کو نہ موت کے وقت وحشت ہوتی ہے، نہ قبروں میں ہوگی اور نہ اٹھنے کے بعد ہوگی۔ حق تعالیٰ غفور اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کے بہت سے گناہ معاف فرما دیے، اور شکور اس لیے ہے کہ تھوڑی سی نیکی کی بھی قدر فرمائی۔ آیت 35۔ جنت میں جانے کا شکریہ، یعنی اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہم تو خالی ہاتھ تھے مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی تھے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اس کے عمل حقدار جنت نہیں بنا سکتے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے عمل بھی؟ فرمایا، ہاں، میرے عمل بھی، جب تک اللہ مجھے اپنی مہربانی سے اپنی رحمت میں نہ چھپا لے۔
پھر فرمایا کہ جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تھکن، نہ جسم کو اذیت پہنچے گی اور نہ روح کو۔ دنیا میں عبادتوں میں جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج ان کا یہ بدلہ ملا ہے کہ آرام ہی آرام ہے اور دائمی راحت و سرور والا مقام ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت 24 نے فرمایا، اپنے گزشتہ زمانے کے عملوں کی وجہ سے رچتا پچتا کھاؤ پیو۔ یہ تھا سورہ فاطر کی آیت 32 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔